تمام لوگ حاضر ہیں. الحمدللہ اللہ رب العالمین آپ کی آمد کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ الخیر. ہو سکے تو ہمارے دستور کے مطابق روم کے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے, ریز ہینڈ کر لیجئے. اگر کوئی ڈسٹربیشن ہو تو میسج ضرور دیجئے. اگر آپ چاہیں کہ سبحان اللہ سے نیکی ملتی ہے, آپ کا ایمان ہے, تو سبحان اللہ کے کلمات لکھ دیجئے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ خلق الانسان علمہ البیان والصلاة والسلام علی سید الانام وعلی آلہ واصحابہ الکرام. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالوالدین احسانا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. غوث اعظم بمن بے سروں ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند جتنے لوگ بھی روم میں ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حمد و ثناء کے بعد نہایت واجب الاحترام میرے روم کے محبان سرکار دو عالم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے پروانوں اور جتنے علماء کرام اگر موجود ہیں ان کی بارگاہ اقدس کے اندر بھی ان کی آمد تہہ دل سے مشکور ہوں اس روم کی طرف سے. انشاءاللہ آج کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اللہ عز و جل مجھے حق کہنا اور آپ کو حق سن کر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں بزرگوں، جیسا کہ آپ نے آیت کریمہ سنی، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وبالوالدین احسانا. اپنے والدین سے نیک سلوک کرو. اپنے والدین سے نیک سلوک کرو. اور یہ کوئی قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ پر نہیں ہے، کئی جگہ پر، بیشتر جگہوں پر اللہ رب العالمین اپنے ساتھ والدین کے حقوق، والدین کی محبت، والدین کے ساتھ پیارا اچھا سلوک، نیک سلوک کرنے کی تلقین صرف ہمیں نہیں کر رہا. غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اپنے بندوں کو یا ایھا الناس. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں جتنے بھی
امتیں گزری، ان پر بھی فرض تھا ماں باپ اور والدین کی عزت و احترام کرنا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے دور میں ایسا ہوتا تھا جو ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ان کے دور میں اگر کوئی ماں باپ کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، والدین کے ساتھ کوئی غلط زبانی، بیڈ ورڈز، کوئی غلط جملے، اگر ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ عام ہم نے اپنے الفاظوں میں کہ گالی نکال دے، تو حکمران پر لازم تھا، صاحب مسند پر، کہ وہ اس کو اس وقت اس کے قتل کا حکم دے دے، اور اس کو قتل کر دیا جاتا تھا یا اس کو پھانسی کی سزا دے دی جاتی تھی۔ اس قدر خیال تھا اس زمانے میں، بنی اسرائیل کے زمانے میں، والد کا اور والدین کا، کہ اس قدر کی بدتمیزی، ذرا سے بھی بدتمیزی بھی وہ ان کے لیے دنیا میں بھی، آخرت کا تو ہے ہی لیکن دنیا میں بھی اس کو راندِ درگاہ کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ معاملات تو ہمارے یہاں یوں نہیں ہوئے کہ آقا علیہ السلام کا صدقہ، حضور کا ہم سب کو وسیلہ، آقا دو جہاں حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمتوں بری نگاہ اور ان کے فیوز کا صدقہ، ان کے وسیلے سے ہم پر یہ کرم ہوا کہ ہماری شریعت میں یہ قانون لاگو نہیں ہوا کہ کوئی اگر والدین کو گالی دے تو اس کو سزائے موت دے دی جائے۔ لیکن عذابات جو اس زمانے میں تھے، وہ عذابات وہی ہیں کہ ایسا شخص جو والدین سے بدتہذیبی، بدتمیزی کسی قسم بھی کرے، قرآن مجید فرقان حمید نے واضح اصول وضع کر دیا، یہاں تک کہہ دیا کہ شاید یہ تو سمجھتا ہے کہ بدتمیزی کا کوئی معیار تو نے اپنے اندر مقرر کر لیا ہے کہ میں جب اونچا بولوں یا کوئی ایسا بیڈ ورڈ گالی والی بولوں تو مجھے لگے گا کہ بدتمیزی نہیں۔ اللہ فرماتا فلا تنہرہما افیوں، اللہ اکبر، اگر تیرے والدین زندہ ہیں دونوں میں سے کوئی ایک بھی، ان کی خدمت کر، ان کی خدمت کر، ان کی خدمت کر، ان کی عزت کر، اور اف تک نہ کر، گالی، بڑا الفاظ، غصہ، وہ تو کمال ہے، وہ تو کہاں جائے گا تو۔ یہ فرمایا کہ کبھی ایسا ہو، مثال دی محدثین نے، امام سخاوی اور دوسرے محدث روح البیان کے اندر امام فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مثال اسلام دی کہ ایک والد تیرا، لیٹ سے والد یا والدہ بستر پر پڑی ہیں، ایک چھوٹی سی مثال، بستر پہ پڑی ہیں، اپاہج ہیں، فالج کا اثر جو آج ہمارے گھروں میں، بہت سے گھروں میں ہوتا ہے کہ والدین اپاہج ہو جاتے ہیں اور ساری خدمت بیٹے کو کرنی پڑتی ہے، بہویں تو اتنی نہیں کرتی، لیکن فرض جو کہ بیٹے پر ہے تو بیٹا کو کرنا پڑتا ہے، اس کو اٹھا کے باتھ روم میں، خاص کر والد کو لے جانا اور اس کو اٹھانا، چلانا، وزن ہے، وزن سے تکلیف ہے، پھر پانی پلانا، کھانا کھلانا، یہ سارے فرائض میں ہیں اور یہ والدین کا حق ہے، اس کو حق ادا کرنا ہے، کسی پہ احسان نہیں کرنا اس میں، اپنی آخرت بنانے کے لیے اور اللہ اور رسول کے حکم کو ماننے کے لیے۔ لیکن جو اوفیوں ولا تنہرہما، بنی اسرائیل کی آیت کریمہ میں جو ارشاد ہوا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا جز کیا ہے، غور سے کیجیے۔ محدثین فرماتے ہیں، مولانا محمد اسماعیل حقی، علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمۃ الرضوان نے اس کی وضاحت یوں کی کہ تو تھکا ہوا سارا دن کھیتوں پر، یا ہم اپنے آج کے زمانے کی مثال لیں کہ جاب کر کے 12 گھنٹے یا 10 گھنٹے کی، سنیے گا، تمہارا والد گھر میں اپاہج ہے، سارا دن بستر پہ، نہ ظاہر ہے تو کمانے گیا ہوا ہے، اب وہ گھر کی عورتیں اٹھا نہیں سکتی، اس کو پیشاب وغیرہ یہ معاملات وہ بھی نہیں کرا سکتی، رفع حاجت وغیرہ، وہ بستر پہ پڑا ہے، ظاہر ہے پورا دن بستر پہ پڑا۔ سوچئے وہ باپ کیا کرتا ہوگا، اس کی آخری نظر کیا ہوگی کہ میرا بیٹا ابھی آئے گا اور میرا بیٹا جیسے داخل ہوگا مجھے اٹھائے گا، میری ساری رفع حاجت کو پورا کرے گا، مجھے کھانا کھلائے گا، مجھے پانی پلا کے بٹھائے گا، پلائے گا، میری خیریت پوچھے گا، تو میرا پورا دن جو ایک لیٹے لیٹے تکلیف اور کرم میں گزرا ہے، وہ جو تھوڑی سی میری خدمت کر دے گا اور میرا دل خوش ہو جائے گا، میں اس کو دعا دے دوں گا۔ یہی ہوتی ہے ماں باپ کی تمنا انشاءاللہ عز و جل، سارے ماں باپ کی۔ لیکن سنیے قرآن مجید جو فرقان حمید کہہ رہا ہے کہ افیوں ولا تنہرہما، اس کا مقصد یہ ہے کہ تو داخل ہوا گھر کے اندر، سنیے آپ، اس وقت آپ کی میری کنڈیشن کیا ہے، بہت تھکے ہوئے ہیں یار، ظاہر اب کراچی والا اگر ایک بندہ ہے تو اس کو دیکھیے آپ،
اس کے تو ٹینشن اپنی جگہ، وہ بچ بچا کے کہیں سے آیا اور رپورٹیں بھی سن رہا ہے، ہر سگنل پہ نئی خبر آ رہی ہے کہ اگلی گلی میں کیا ہو گیا، پچھلی گلی میں کیا ہو گیا، وہ ہو گیا، اغوا الگ ہو رہے ہیں، موبائل الگ چوری ہو رہے ہیں، گاڑی موٹر سائیکل کے چالان الگ ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خرافات. ایک نمبر دماغ کو مطلب اس قدر بیزار کر کے جب گھر میں داخل ہوتا ہے اسے یہ لگتا ہے اب میں سکون سے بیٹھوں گا، 10 منٹ آرام کروں گا، پھر جو میرے معاملات ہے کروں گا. لیکن سنیے، جیسے ہی وہ گھر میں گھسا، جیسے ہی گھر میں گھسا، دروازہ اس نے کھولا، باپ نے جو بستر پہ پڑا ہے مسکرا دیا. والد اس کا دل سے خوش ہو گیا، آ گیا میرا بیٹا. اور والد نے کہہ دیا بیٹا ابھی کچھ مانگا نہیں ہے. سن لیجئے، بیٹے نے مانگا نہیں ہے، بیٹا اس وقت نیکیاں لے کر بیٹھا ہے، خدمت کر کے صبح سے گیا ہے، ماں باپ کو ناشتہ کھلا کے، باپ کو ناشتہ واشتہ کرا کے جاب پہ نکلا ہے، اپنا 1 گھنٹہ باپ باپ کو صرف کیا ہے. بیٹے مان باپ نے یقینی طور پہ اس کو دعا دی ہوگی، وہ دعاؤں کے انبار میں فرشتوں کی رحمتوں کے سائے ہزاروں لاکھوں نیکی لے کر وہ جاب پر گیا، اس نے اپنے لیے کسب حلال کمایا، کما کر واپس آیا. سنیے، میں جو آپ کو ماخذ بیان کر رہا ہوں، حالانکہ آپ نے سنی حدیث لیکن میں صرف ایک جز بتا رہا ہوں اور سے کہ آپ کے دل میں بیٹھ جائے یہ بات کہ کس قدر اہمیت ہے اللہ اور ماں باپ کے دین کے اندر. وہ اتنا تھک ہار کے ابھی نیکیوں کے ساتھ اندر آیا اور دروازہ کھول کے جیسے جوتے اتارنے لگا، باپ نے دیکھا اور کیا کہا، بیٹا بس. ابھی یہ نہیں بولا کہ مجھے پانی پلا، بیٹے نے یہ نہیں بولا مجھے پانی پلا، ماں نے باپ نے یہ نہیں بولا پانی پلا، کھانا کھلا، مجھے اٹھا، نہیں، مسکرا کے بولا بیٹے. اب بیٹے کیونکہ بیزار سارا دن سے تھا، اس کو پتا تھا کہ ابھی میرا ابا جو ہے نا دماغ کی نعوذ باللہ دہی بنا دے گا، دماغ کی میری ابھی بولے گا بیٹا، اور ابھی بس مجھے آیا ہی ہوں. تو وہ کیا ہے، باپ نے بولا بیٹا. اب اس کے دل میں چوٹ، اس نے کہا ابا 2 منٹ رک تو جاؤ، یہ جوتے تو اتار لوں، آپ تو بس ابھی غصہ نہیں ہوں بیٹا. حالانکہ وہ محبت سے کہہ رہا ہے، اس کے دل میں وہ معاملہ تھا کہ ابھی خدمت کرنی پڑے گی، ابھی میں بیزار ہو کے روڈوں سے تھک تھکا کے آیا ہوں، تھوڑا ریسٹ کر لوں، تھوڑا آرام کروں. اللہ عز و جل کا ارشاد، سرکار فرماتے ہیں اگر تو نے یہ سوچ لیا دل میں بھی، اف کس کو کہتے ہیں، اف اس کو کہتے ہیں کہ تیرے دل میں خیال آ گیا یار مروا دیا، ابو نے بلا لیا یار، بس تیری ساری نیکیاں زیرو جو تو نے صبح سے کما کر گیا تھا نا، ایک تیرے اف کرنے پر اف ولا تنہرہما، دو اف بھی نہ کرنا اگر والدین تجھے کچھ کہیں، تجھے کچھ بھی بولیں. تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ تو مطلقاً میں تھوڑی سی تمہیدی 10 منٹ والدین کے بارے میں بیان کرنا ہوں، ورنہ میرے آج کا موضوع جو ہے نا وہ تو وہاں پر ہے انشاءاللہ تعالی. میں صرف مطلقاً کچھ حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر دوں، اللہ اکبر، پھر انشاءاللہ تعالی ہم آگے انشاءاللہ تعالی چلیں گے اللہ نے چاہا تو. میرے دوستوں بزرگوں، دوسرا یہ تو وہ تھا کہ اف نہ کرنا. دوسرا حکم آقا علیہ السلام کا کیا ہے کہ اگر والدین، کمال کی بات ہے یار، ہمارا دین دیکھیں کتنا پیارا ہے، کتنا محبت والا. لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارے دین میں کتنی خوبصورتی ہے، دیکھیں کتنی نرمیاں ہیں. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں تیرے والدین مشرک بھی ہوں، کافر بھی ہوں، تو ایسی خدمت کرنا جیسے اپنے مسلمان ماں باپ کی کرتا ہے. اللہ اکبر، کیا کمال ہے، سبحان اللہ. یعنی مشرک بھی ہو، کافر بھی ہو، تو خدمت کا صلہ تجھے وہی کرنا، اللہ تجھے وہی اجر دے گا. بس صرف یہ ہے کہ اس کی شرک کی بات پر عمل نہیں کرنا، باقی سارے کام وہی کرنے ہیں جو ماں باپ، مسلمان ماں باپ کے لیے کرتا ہے. کیسے؟ آئیے حدیث سناتا ہوں میں. اللہ اکبر. آج کا جو کلام کر رہا ہوں میں بیان، حوالے دے دوں 2-3. امام زرقانی علیہ رحمۃ الرضوان، امام بحقی علیہ رحمۃ الرضوان، اور بخاری ماجہ جیسے 7 کی ساری حدیثیں سب میں باب الوالدین کے اندر موجود ساری حدیثیں ہیں جس کو میں آج کلام کر رہا ہوں انشاءاللہ عزوجل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو محدثین کیا فرماتے ہیں؟ محدثین فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک کوٹ کرتے ہیں، حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے ایک قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، وہ حضور سے ملنے کے لیے آئے. دیکھیں ماں باپ مشرک بھی ہو تو کیا صلہ ملتا ہے، غور کیجیے گا. حالانکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو سرکار کے پاس آئیں اور آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری ماں آپ کے حکم کے مطابق کہ ماں باپ کے حقوق پر میری ماں تو کافرہ ہے، کیا میں وہی حق ادا کروں جیسا مسلمان ماں کا ہوتا ہے؟ سرکار نے کہا ہاں اسماء وہی حق ادا کرنا، بال برابر بھی فرق نہ آنے پائے، ورنہ تیرے عمل میں تیرا عمل زیرو ہو جائے گا. اللہ اکبر. ماں سوائے اس کے کہ وہ شرک کی دعوت دے اس کو رد کرنا ہے. اور یہاں یہ بھی فرمایا، غور سے سن لیجئے،
میرے دوستوں بزرگوں کہ شرک کی دعوت دے، اس میں بھی ایک عمل سرکار نے فرمایا کہ اس میں بھی جھڑکنا نہیں ہے کہ اگر وہ کہہ دے چلو میرے ساتھ مندر آ جا، میرے ساتھ نعوذ باللہ میرے بتوں کی پوجا کر، تو اس میں جھڑکنا نہیں ہے، ایسے پیار سے بول دینا ہے کہ اماں ابا آپ اپنا کام کریں، لکم دینکم ولی دین، میں اپنے دین کے ساتھ ہوں، آپ اپنا کام کریں، آپ اپنا دین کو دیکھیں، میں اپنے دین کو دیکھوں، ہو سکے تو اس کو تبلیغ بھی کرتے رہو دین کی، آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں بات ڈالو بس، لیکن نرمی سے، یہاں بھی سرکار نے فرمایا نرمی سے، غصہ نہ کر دینا، اس پر بھی اللہ ناراض ہو جائے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، آئیے جو اب میں بتانے جا رہا ہوں وہ حدیث پاک کہ قبیلہ ملنے آیا سرکار علیہ السلام سے، جو مسلمان ہو گیا تھا، حضور علیہ السلام سے ملنے گیا تو حضور اس قبیلے کو جانتے تھے، حضور علیہ السلام نے پورے قبیلے کو دیکھا اور فرمایا ارے تم میں وہ جنتی ہیرا نہیں ہے؟ ایک عورت کے بارے میں سرکار نے پوچھا کہ تم میں وہ جنتی ہیرا نہیں ہے؟ اس عورت کا نام ہیرا تھا۔ تمام جتنے قافلے والے تھے حیران رہ گئے، بولے یا رسول اللہ وہ تو نہیں ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آئی ایک بات۔ سرکار نے پوچھا کیا مطلب؟ بولے یا رسول اللہ آپ نے اس کو جنتی کہا، یہ حیرت ہوئی ہمیں، آپ نے اس کو جنتی کس بابت پہ کہا؟ حالانکہ اس عورت کو ہم جانتے ہیں اس سے زیادہ عبادت گزار، غور سے سنیے گا یہ حدیث اور اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا، حالانکہ اس پہ دلائل دینے میں بہت لمبا وقت لگے گا کیونکہ موضوع ذرا طویل ہے میرا، تو میرا اصل موضوع تو وہی ہے ماں، اللہ اکبر، یہ بھی ماں پر ہی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام سے تمام صحابہ جو قافلے کے لوگ تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے انہیں جنتی کہا تو شاید اس بات پہ کہ وہ بہت عبادت گزار ہیں، لیکن ہمارے پاس اس سے زیادہ عبادت گزار عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں جو دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو ساری رات کھڑے رہتے ہیں آپ کے فرمان کے مطابق، اور یہ بہت سارے لوگ ہیں۔ تو ہماری بات میں یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے پہلے سے کہہ دیا کہ جنتی، ارے حضور جانتے ہیں دلوں کا حال، میرے حضور جانتے ہیں، میرے آقا جانتے ہیں وہ کون جنتی ہے۔ ایک بدبخت نے پچھلی دفعہ گلابی نے سوال کیا تھا، اس کو حدیث منہ پہ مارو، ابے اگر زکوٰۃ دینے کی بات آتی تو نبی علیہ السلام پر تھا کیا، مجھے بتا تو دیں، ارے جو پیٹ پر پتھر باندھے کیا ان پہ زکاتیں دینا؟ بدبخت کا بچہ نئی چیز لاتے ہیں، یہ لوگ نئی نئی چیزیں لاتے ہیں، نبی علیہ السلام کی شان گھٹانے کے لیے مجمع میں نئی نئی چیزیں لائیں گے، سوالات بھی نئے نئے لائیں گے تاکہ وہ گھوم جائیں۔ ایسے بدبخت لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے، حالانکہ کوئی دلائل نہیں ہے، مطلب کوئی حقیقی پہلو بھی نہیں ہے، کوئی بیان ہو، کوئی مطلب کسی حدیث سے ثابت بھی کر دے، کوئی حدیث کا کوڈ ہمیں دے دے کہ جناب امام بخاری نے فرمایا کہ حضرت سرکار یہ کرتے تھے، ہاں تو ہم اس پہ دلائل بھی دیں، اپنی طرف سے بات وہ ہم نے سنا ہے یہ کرتے تھے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، جو تہمت باندھتا ہے وہ بدبخت مسلمان نہیں رہتا، اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہوتی ہے۔ خیر آئیے، سرکار نے فرمایا جنتی، سب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم قافلے کے والے لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں کوئی اتنی عبادت گزار نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھا کہ اتنی عبادت کرتی، ہاں فرض پڑتی ہے بس، باقی کچھ نہیں، اور آپ نے اس کو جنتی کہا۔ دیکھیے آپ آئے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ارے سنو میرے پیاروں، میرے صحابیوں سنو، وہ ہیرا جو ہے نا اس کی ماں مشرکہ ہے، اس کی ماں اپاہج ہے، اس کے پیروں سے لولی ہے، وہ سارا دن اپنی ماں کو لے لے کر گھومتی ہے، طبیبوں کے بعد اتنی خدمت کرتی ہے، اتنی خدمت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو گیا ہے، اور اللہ نے دنیا میں ہی اس کو جنت عطا کر دی، اسی لیے میں نے کہا وہ جنتی ہیرا۔ اللہ تو کہہ دیا ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا، کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا، کہہ دیا تو ہو گیا، اور سامنے جابر کے فرزندوں کی لاشیں دیکھ کر، سامنے جابر کے فرزندوں کی لاشیں دیکھ کر، سامنے جابر کے فرزندوں کی لاشیں دیکھ کر، حکم رب سے زندہ ہو جا، کہہ دیا تو ہو گیا، حکم رب سے زندہ ہو جا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، حکم رب سے زندہ ہو جا، کہہ دیا تو ہو گیا، حکم رب سے زندہ ہو جا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے
جنت کا، اور مسجد نبوی سے، مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک، مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک، مسجد السلام علیکم۔ اللہ اکبر۔ ارے مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک، مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے منبر تلک، آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے جنت۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اس کو جنتی ہیرا کہا۔ مقصد یہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے، مشرک ماں باپ بھی ہوں، کتنا بڑا حقوق حق ہے، دیکھیں آپ کہ مشرک بھی ہو تو ہمیں یہی حکم ہے۔ ایک صحابی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں یمن سے تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، ماں باپ سے اجازت لے کر ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، تو نے اپنے والدین سے پوچھا؟ فرمایا، یا رسول اللہ ان کی اجازت لے کر آیا ہوں، ان کی اجازت لے کر آیا ہوں۔ سنیے آپ، اللہ اکبر، آج ہم بالکل صحیح ہے، یہ بڑے 2 مہینے 3 مہینے کے یہ وہابی جو ٹولے لگا کے جاتے ہیں نا، اس میں یہ حکم صادر ہے کہ یاد رکھو اگر ماں باپ گھر پہ ہیں، ان کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے۔ غور سے سن لینا مسئلہ، اور تم تبلیغ کے دور پہ نکل گئے 2 مہینے 6 مہینے 2 سال 1 سال، اور تمہارے ماں باپ تمہاری خدمت سے محروم رہے، وہ تمہاری تبلیغ، وہ تمہارا معاملہ، چاہے دین میں تم کتنا عروج ہو، تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا اگر تمہارے والدین کی زبان سے کوئی اف نکل گئی، تکلیف ہو گئی، اور وہ تکلیف میں تمہاری خدمت سے محروم رہا۔ یاد رکھیے گا، یہ مطلقاً حکم ہے۔ یہاں جو حدیث سنا رہا ہوں یہ آپ کی بخاری سے سنا رہا ہوں کہ جب وہ یمن کا بندہ اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر سرکار کی بارگاہ میں آیا کہ سرکار میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، یہی دین سیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کا ہمیشہ دیدار کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ سرکار نے فرمایا، کیا تیرے ماں باپ نے تجھے اجازت دی؟ سرکار علیہ السلام سے عرض کی صحابی نے، یا رسول اللہ ہاں اجازت لے کے آیا ہوں۔ پھر بھی سرکار نے اس کی تصدیق کیسے کی؟ سنو میرے دوستوں، خدا کی قسم قربان جاؤں، میرے آقا پہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ ارے وہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں، وہ 300 400 500 1000 میل دور ماں باپ بیٹھے ہیں، ان کے دلوں کو ٹٹول کر دیکھ رہے ہیں سرکار کہاں ہیں اور وہ بندے کہاں ہیں۔ حضور جانتے ہیں، فرمایا تو اچھا سمجھتا ہے کہ تو اجازت لے کے آیا؟ اچھا یہ بتا، جب تو رخصت ہو رہا تھا اے صحابی تو اپنے ماں باپ سے، تو یہ بتا جب تو نے مڑ کر دیکھا تیرے ماں باپ ہنس رہے تھے تجھے رخصت کر کے کہ رو رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ جب میں رخصت ہو کر اونٹ پر بیٹھا اور آپ کے سفر کے لیے نکلا تو میں نے مڑ کر دیکھا میرے ماں باپ بے انتہا بری طرح سے رو رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کا آنسو نکل گئے، حضور علیہ السلام اتنا روئے میرے آقا، اور ہاتھ پکڑ کے اس کو اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم تو یہ چاہتا ہے اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ رہے، اللہ اور رسول کی محبت کے ساتھ تو رہے، تو جا، تو چلا جا اپنے ماں باپ کے پاس، ان کی خدمت کر، تیرے گھر میں تیرا رسول موجود ہوگا، ہر وقت تجھے دیدار کرائے گا۔ ٹھنڈیا چھاواں ماواں، ٹھنڈیا چھاواں ماواں ماواں، یارو ٹھنڈیا چھاواں ماواں ماواں، یارو ٹھنڈیا چھاواں، بے ادبی جے مادی کت کیتی
بے ادبی جے مادی کیتی کچھ نہیں رہنا پلے بے ادبی جے مادی کیتی کچھ نہیں رہنا پلے جنت رب نے رکھ چھوڑی جنت رب نے رکھ چھوڑی ماں دے پیراں تھلے ماوا ماوا ٹھنڈیا چھاواں ماوا 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 یہ آج جو کلام پڑھ رہا ہوں آپ یقین کریں جب بھی یہ میں کلام سنتا ہوں اللہ مجھے ہدایت دے اچھا کر دے اچھا کر اتنا ماں باپ کے لیے روتا ہوں پتہ نہیں کیا بات ہے اور اس کلام پر ہی میرا پورا بیان ہے آپ سن لیجئے 2-3 اشعار پڑھوں گا بس اسی کلام کا میں تفسیر بیان کر دوں گا سمجھ لیں آپ انشاءاللہ حدیثوں سے پڑھیے محبت کے ساتھ آپ بھی اگر اپنے ماں سے محبت ہے باپ سے محبت ہے والدین سے محبت ہے خدا کی قسم رب راضی ہو جائے گا جب یہ تم کہو گے نا کہ ماوا 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 ٹھنڈیا چھاواں ماوا ماوا ٹھنڈیا چھاواں ماوا ماوا یارو ماوا 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 ٹھنڈیا چھاواں جگتے نعمل بدل نہ کوئی اس جنت دی چھادا جگتے نعمل بدل نہ کوئی اس جنت دی چھادا ایک درجہ حق باپ دا بنیا ایک درجہ حق باپ دا بنیا 3 درجے حق مادا ماوا ماوا او ماوا ماوا او ٹھنڈی چھاواں ماوا ماوا او ماوا ماوا ٹھنڈی چھاواں ماں دی خدمت کر بستامی اونچا درجہ پایا ماں دی خدمت کر بستامی اونچا درجہ پایا ماں دی خدمت کر بستامی اونچا درجہ پایا ماں سب تو پہلا مرشد ماں ہے سب تو پہلا مرشد غوث یہی فرمایا ماوا 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 ٹھنڈی چھاواں ماوا ماوا ٹھنڈی چھاواں او ایک دن اماں سعدیہ چل کے ملن حضور آئی ایک دن اماں سعدیہ چل کے ملن حضور آئی ایک دن اماں سعدیہ چل کے ملن حضور آئی پیارے آقا اپنی چادر سونی چادر سونی چادر پیارے آقا اپنی چادر قدماں ہیٹ بچھائی ماوا 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 ٹھنڈیا چھاواں او ماوا 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 او ماوا ماوا ٹھنڈیا چھاواں ماوا دے نال روشن دنیا اللہ ماوا نال بہارا ماوا نال روشن دنیا ماوا نال بہارا ماوا نال روشن دنیا ماوا نال روشن دنیا ماوا نال بہارا ماوا مرن تے اجمل چشتی ماوا مرن تے اجمل چشتی کوئی نہ پوچھے سہارا ماوا ماوا ٹھنڈیا چھاواں ماوا ماوا او ٹھنڈیا چھاواں ماوا ماوا ٹھنڈیا چھاواں اللہ اکبر اللہ رب العالمین جل شانہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا انشکر لی ولی والدیک انشکر لی ولی والدیک اللہ فرماتا میرا شکر ادا کر میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر یا رب کریم جل شانہ سبحانہ وتعالی تیرا شکر کیسے
اللہ ارشاد فرماتا ہے 5 وقت میری بارگاہ میں جھک جا، 5 وقت فرض ادا کر، نمازیں پڑھ لے، 5 وقت نمازیں ادا کرے گا، تو نے میرا شکر ادا کر لیا۔ یا رب العالمین بالکل صحیح، تیرا تو شکر ادا ہو گیا، لیکن اب یہ ماں باپ کا کس طرح شکر ادا کریں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے تو 5 ٹائم جب جھکے گا، نماز پڑھے گا، میرا شکر ادا کرے گا، تو ساتھ پڑھتے رہنا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہنا، دعا کرتے رہنا، دعا کرتے رہنا، تو جب تک زندگی بھر، جب تک مرے گا نہیں، ہم تجھے تیرے والدین کا شکر ادا کرنے والوں میں نام لکھ دیں گے۔ اللہ اکبر! کیا فرمایا محدثوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ جب بندہ اپنے والدین کا ہر نماز کے بعد دعا مانگتا ہے نا اس کی مغفرت کے لیے، چاہے وہ زندہ ہوں اور مرنے کے بعد بھی، مطلقاً یہ نہیں کہ صرف زندہ ہے تبھی کرنی ہے، مرنے کے بعد کرتا رہے، جب بندہ مرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ یہ ماں باپ کا شکر ادا کرنے والا اور ماں باپ کا فرما بردار ٹھہرا۔ بڑا کمال ہے میرے دوستوں، یقین جانو اس حدیث پر اگر تم غور کرو، اللہ اگر غور کرو تو بہت دور کی بات میں نے کہی، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑی دور کی بات ہے کہ ماں باپ کا شکر کس طرح ہم ادا کریں، کتنا آسان میرے دین نے بتا دیا۔ جتنے آج آپ دیکھیں میرے سامنے بہت سے لوگ موجود ہوں گے جو اپنی ماں جن کی گزر چکی ہیں، جو نہیں ہیں، ماں باپ جن کے نہیں ہیں، وہ سوچتے ہوں گے حضرت جن کے ہیں وہ تو ابھی جا کے خدمت کر لیں گے، آپ کا بیان سن کے آپ کے جا کے ماں کو پیار بھی کر لیں گے، ماں سے محبت سے دیکھ بھی لیں گے۔ اے سرکار فرماتے ہیں دونوں آنکھوں کے بیچ میں، اے صحابیوں سنو، دونوں آنکھوں کے بیچ میں جو پیشانی ہے، جس نے اپنے ماں باپ کو، امام طبرانی نے معجم میں فرمایا، کیا فرمایا؟ دونوں آنکھوں کے بیچ میں جو پیشانی ہے، اگر کوئی بیٹا یا بیٹی محبت سے جا کے اپنے ماں کے پیشانی کے بیچ میں بوسہ دے دے، کل قیامت کے دن یہ فیصلہ ہوگا کہ جا تو جہنم میں چلا جا، تیرے لیے جہنم لکھ دی گئی ہے۔ اللہ اکبر! یہ ماں کی پدری، یہ محبت سامنے آ جائے گی جہنم کی آڑ کے، یا اللہ اس نے مجھے پیشانی پر بڑی محبت سے بوسہ دیا، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کو معاف فرما۔ قربان جائیے تم کر کے تو دیکھو میرے دوستوں، کر کے بھی دیکھو۔ بڑی مشہور حدیثیں تم نے سنی ہے کہ صبح اٹھ کے ایمان کی حالت میں جو شخص اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھتا ہے تو ایک حج مبرور کا ثواب ملتا ہے نا۔ یہ تو بڑی حدیث ہے۔ سرکار صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں تو 10 دفعہ دیکھتا ہوں، 20 دفعہ اٹھتا ہوں، 20 دفعہ دیکھتا ہوں، بار بار آ کے دیکھتا ہوں، پھر جاتا ہوں اپنے کام پر۔ سرکار نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے رب کیا ایک ہی دفعہ دے گا؟ تو کروڑ مرتبہ دیکھے، اللہ تجھے کروڑ مرتبہ حجوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ اکبر! میرے دوستو یہاں ایک مسئلہ بڑا اچھا تھا آپ کی میری فننگ کے لیے، دل کو جوئی کے لیے، کہ یہاں کے بندے ایک میرے پاس لڑکا تھا تو یہ لیکچر میرا چل رہا تھا، کچھ انگلش کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، کبھی اردو ہوتا ہے کبھی انگلش، تو معاملے میں لیکچر میں اس بندے نے مجھ سے سوال کیا بڑا اچھا، وہ تو کہنے لگے حضرت یہ آپ نے جو حدیث بیان کی اس پہ میرا اطلاق نہیں ہوتا۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا کیا مطلب؟ آپ کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کے ماں باپ کو محبت سے دیکھنا، اور حج کا ثواب، تو بولے میں تو محروم ہوں۔ میں سرپرائز ہوا، میں نے کہا شاید ہی ول بی ڈائی، مطلب مر گئے ہوں گے، میں نے اس کو تو شاید ڈائے ہو گئے ہوں گے، تو شاید یہ پوچھ رہا ہے سوال۔ تو میں نے کہا تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو سوال؟ بولے میں نے نہیں، والدین تو میرے زندہ ہیں، لیکن صبح جب میں اٹھتا ہوں کالج کے لیے روزانہ تو میرے والدین اٹھتے ہی صبح 11 بجے ہیں۔ غور سے سنیے گا روم والو، شاید آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہو، میرے والدین جو ہے نا، ہم بھی والدین ہیں، میں بھی والدین ہوں، آپ بھی بچے رکھتے ہیں، میرے والدین اٹھتے ہی 11 بجے ہیں، تو میں تو اسکول چلا جاتا ہوں، تو میں کیسے دیکھوں؟ وہ تو روم میں ہوتے ہیں۔ اے ہے السلام علیکم، اوکے جزاک اللہ وائز، اوکے۔ میں تو وہ تو روم میں ہوتے ہیں، تو میں تو محروم ہوں۔ تو میرے دوستوں اتنی اچھی بات اس نے کہی، تو میں نے کہا والدینوں تم بھی تو کم سے کم صبح اٹھ جاؤ یار، فجر پہ تم اٹھو گے تو تمہاری اولاد نہیں بنے گی نا، تم اگر 12-1 بجے اٹھ رہے تو تمہاری اولاد اس نعمت سے، اس ثواب سے محروم رہے گی، انہیں کیسے ثواب ملے گا صبح اٹھ کے؟ آئیے میرے دوستوں بزرگوں، ماوا ماں ٹھنڈیاں چھاواں
मावा माँ ठंडियाँ छावा। सरकार की बारगाह अक़दस में एक सहाबी आए, बोले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वालिदैन मेरे हयात हैं, आप ये बता दें कि सबसे ज़्यादा वालिदैन में हक किसका है, माँ का है कि बाप का है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तेरी माँ का। फिर उसने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह इसके बाद किसका है? सरकार ने फरमाया तेरी माँ का। फिर फरमाया या रसूल अल्लाह किसका है? फिर फरमाया तेरी माँ का। फिर फरमाया या रसूल अल्लाह किसका है इसके बाद? तो फरमाया तेरे बाप का। क्या कहा? अल्लाहु अकबर। क्या फरमाया कि जगते नैमल बदल न कोई इस जन्नत दी छांदा। जगते नैमल बदल न कोई इस जन्नत दी छांदा। एक दर्जा हक बाप दा बनिया, एक दर्जा हक बाप दा बनिया, तीन दर्जे हक मादा मावा मावा। ओ ठंडिया छावा ओ मावा माँ ओ मावा। आइए उसूली तौर पे समझ लीजिए मसला शरई तौर पे कि कहीं ऐसा तो ना हो कि आप सारे के सारे माओं पे चले जाएं और बाप को इग्नोर कर दें। नहीं, याद रखिएगा हुकूक दोनों के बराबर हैं, लेकिन जो हक की बात की ना, हक का मकसद है खिदमत, सर्विस, खदमत। आइए सुन लीजिए, फ़िक़ही इमाम रूहुल बयान ने फरमाते हैं कि किस तरह खिदमत, कि अगर घर के अंदर, गौर से सुन लीजिए, घर के अंदर शायद आपकी समझ में इंशाअल्लाह आ जाएगा, घर के अंदर माँ और बाप मौजूद हैं, कमरे में से आवाज़ आई बेटा पानी दो, बाप की भी आवाज़ एक साथ आई, माँ की भी आवाज़ आई साथ, बेटा पानी दे। तो फ़िक़हा किराम फरमाते हैं, मुफ्तियान फरमाते हैं, उलमा और मुफस्सिरीन फरमाते हैं, वो बेटे को चाहिए सबसे पहले पानी किसको दे? माँ को। यह है खिदमत। बाप से पहले किसको पानी दे? माँ को। ये तो हो गई खिदमत का तीसरा दर्जा जो है बात, अव्वलियत। और जब कोई ऐसा डिसीजन हो जिसमें इख्तलाफ हो माँ और बाप में, माँ कहती है नहीं ये करो, बाप कह रहा है ये करो, तो यहाँ शरीयत में हुक्म ये है कि तू बाप का कहना मानेगा। हुक्म में बाप का कहना याद रखिए, और खिदमत में पहल माँ की करनी है। समझ में आ गई? ये नहीं माँ मेरी, आजकल हमारे ज़माने में यही हाल है। अल्लाह अकबर। हम फिर माँ पे ऐसे चढ़ जाते हैं कि फिर हम लोग नऊज़ बिल्लाह बाप को इग्नोर कर देते हैं। इससे बड़े नुकसान आते हैं। ज़ाहिर है गुनाहगार होता है बंदा, वो इल्म नहीं होता, इल्म हासिल नहीं होता, फ़िक़ह मसला पता नहीं होता, तो वो गुनाहगार घर में होता, माँ माँ करता रहता हर वक्त, माँ के चक्कर में बाप को भी बुरा भला कह देता। अस्तग़फिरुल्लाह। माँ आजकल की माँ पे चढ़ा देती हैं अपने शोहर को प्रोटेक्शन ले ली, इस तरह के मामला। तो ये है, तो समझिए आप, हुक्म तो है बाप का, ज़ाहिर है हाकिम है वो, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया। अल्लाह अकबर। तो वो माँ की खिदमत तीन दर्जे। आइए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आका अलैहिस्सलाम ने माँ की कैसी खिदमत की ये तो आप सब जानते ही हैं। आइए मेरे आका अलैहिस्सलाम इससे भी बढ़ गए, उम्मतियों को ऐसी सीरत पाक के प्यारे गोशे दे दिए कि मेरे उम्मतियों देख लो, मेरी सीरत पे अमल कर लेना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ुरक़ानी अलैहि रहमतुर रिज़वान को कुर्बान जाऊं, उनके कलम पर इतना बेहतरीन नक्शा खींचा है उस मंजर का। ये हदीस पाक तो आपने सुनी है, मैंने कई पढ़ी हैं, कई मुहद्दिसों से पढ़ी है, बल्कि किताबें खंगाल मानी, लेकिन जब ज़ुरक़ानी अलैहि रहमतुर रिज़वान के पास पहुंचा तो मेरा दिल खुश हो गया। कुर्बान जाऊं, मैंने हर लम्हे कहा वाह इमाम तेरा तो कलम का जवाब ही नहीं। हर आदमी के अपने अपने मामलात हैं, हर मुहद्दिस, अगर इब्न जोज़ी को आप पढ़ते रहें तो इब्न जोज़ी को पढ़ेंगे तो आपको तो उनकी बातों में अजीब सा लगेगा, ये बंदा, ये इमाम जोज़ी, यार उसको ये अंदर से रूहानियत कैसी इस कदर मिली है कि रूह तक चला जाता है हदीस पाक के। जो हम छोटी सी हदीस सुनते हैं बज़ाहिर एक शॉर्ट वे पे, लेकिन वो तफसील जब बयान करते हैं तो वो हदीस अल्लाह नूरुन अला नूर लगती है। क्या कमाल है। हमें तो ज़रा सी बात बताई थी किसी मुहद्दिसों ने, मौलमाओं ने, मौलवी साहब ने, और यहाँ तो इमाम जोज़ी, वो जो इमाम जोज़ी को जो ये फैज़ मिला तो हुज़ूर गौसे आज़म ने जब सीने पे हाथ रखा ना तो इमाम जोज़ी खुद फरमाते हैं, तो मैं बहुत वक्त का आलिम था, लेकिन मेरे गौसे आज़म का जब मुझ पर सीने पे हाथ पड़ा ना, उस दिन के बाद से मेरे पास तो फ्यूज़ व अंबार निकल गए। अल्लाह करम के इल्म के समंदर जैसे मेरे दिल में समूह न गया। हर काम में करता था तो मुझे हर काम में मुझे बड़ा चढ़ा के हर चीज़ मिलती थी। हर चीज़ हासिल करने के लिए मैं जब किताबों में कूदता था
تو مجھے ایک سے ایک چیز نئی سے نئی چیز ملتی تھی. امام جوزی علیہ رحمۃ الرضوان ہیں جن کی نماز جنازہ پر آپ کا وصیت تھی کہ جن قلموں سے جن پینوں سے لکڑی کے میں نے حدیثیں لکھی ہیں، میں نے دین کا کام کیا ہے، اس کو جلا کر میرے غسل کا پانی گرم کرنا اور اس سے مجھے غسل دینا کہ یہ حدیث پاک سے لکھا ہوئے قلم کی برکت سے اللہ میری بخشش کر دے گا. یار کیسے لوگ تھے یار. دیکھو یار اللہ کے ولی ولایتوں کے درجے پر ہیں لیکن انکساری کتنا ڈر رہے ہیں. آج ہم کتنے کھلے عام سارے کام کر رہے ہیں، غیبتیں، برائیاں، جھوٹ، ماں باپ کی بدتمیزی، بد تہذیبی، بیوی کے چکر میں ماں باپ کو ادھر ادھر کرنا، لیکن پھر بھی فخر سے سوچتے ہیں بھائی ہمارا کیا، بس جی ایک نعت پڑھ لیں گے قبر میں بخشش ہوگی، فرشتے چھوڑ کے چلے جائیں گے رحمت کے. ایسا نہیں ہے دین. میرے دوستوں دین کو ایسا نہ بناؤ، اپنے کردار کو چینج کرو. پھر تم جو کلام بھی پڑھو گے نا، خدا کی قسم تمہارے دل میں نورانیت آئے گی، ایمان کی روشن ہو جائے گا. کبھی میں ایمان پہ تم کو بیان دوں گا، پھر میں بتاؤں گا ایمان کتنے قسم کا ہوتا ہے. خدا کی یقین کرو بہت نالج ہوگی تمہیں. اگر کبھی میرا زندگی میں رہا، اللہ نے مجھے ساتھ دیا آپ کا میرا، تو میں آپ کو بتاؤں گا ایمان کتنے قسم کا ہوتا ہے. ایمان چمک والا الگ ہوتا ہے، ایمان دمک والا الگ ہوتا ہے، ایمان روشن الگ ہوتا ہے. یہ ایمان کی کوالٹی ہیں بتائیے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قلم پاک سے، اور دیگر محدثوں نے ان کو فالو کیا ہے. تو یقین جانے یہ وہ ایمان ہے. خیر آئیے ہم سلسلہ چل رہے تھے. آقا علیہ السلام امام زرقانی فرماتے ہیں دربار اقدس میں موجود ہیں. صحابہ بیٹھے ہیں، جمعے کا خطبہ ہے یا کسی اور ٹائپ کا خطبہ ہے، حضور خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا ممبر پہ. صحابہ کرام بیٹھے ہیں تمام جلیل القدر، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا حضرت علی، سیدنا عثمان غنی، حضرت ابو درداء، اور جتنے بہت سارے راوی ہیں اس حدیث کے، تو مطلقاً میں نے نام لے لیا الحمدللہ، ورنہ تو نام بھی کم ہے. سب بیٹھے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی نظر پاک نگاہیں کرم دروازے پہ گئی. آئے ہے دروازے پہ گئی، تھوڑی دیر تک ٹک ٹکی باندھے دروازے پہ دیکھتے رہے آقا علیہ السلام. صحابہ نے گردن موڑی، دیکھیں دروازے پہ کیا ہے، تو دیکھا ایک بوڑھی عورت ٹاٹ کی چادر اور کپڑوں میں مٹی سے لبریز بال، ہاتھ پیر اور چپل ٹوٹی پھوٹی، کپڑے بھی ایسے پیوند لگے ہوئے ٹاٹ کے، اور چلتی ہوئی لاٹھی ہاتھ میں لے کے مٹی اڑاتی ہوئی آ رہی ہے دور سے مسجد نبوی کے دروازے کی طرف. صحابہ دیکھ رہے ہیں. اتنے میں میرے آقا اٹھے، میرے آقا دو جہاں حضور پر نور اٹھے، آپ اٹھے، بہاریں آ گئی. تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں. سرکار دوڑتے ہوئے چلتے ہوئے تیز قدم کے ساتھ دروازے پہ پہنچے. آگے جا کے اس کی لاٹھی ہاتھ میں لے کر اس کے ہاتھ کو، اس مائی کے ہاتھ کو اپنے کاندھے پر رکھتے ہوئے مسجد نبوی میں لے کر آ رہے ہیں. تصور کرو میرے دوستوں اس حدیث پر کہ جب صحابہ دیکھ رہے ہوں گے حضور کا یہ منظر، کاش کہ اللہ رب العالمین جل شانہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے ہمیں. یا اللہ کیا بات ہے. سرکار ان کو لا کر صحن میں بٹھایا. صحن میں کیسے بٹھایا؟ ایسے نہیں، اپنی چادر کملی پاک کو اتارا، چادر پاک کو اتارا اور ان کے لیے مٹی کے زمین کے فرش پر بچھا دیا اور کہا بیٹھ جائیے. وہ بیٹھ گئی. آپ مٹی پر بیٹھے ہیں اور وہ مائی جو ہے آپ کی چادر مبارک پر بیٹھی ہیں. صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ اس قدر جلیل القدر عورت، اس قدر جلیل القدر مائی، یہ کون ہے؟ کیا کوئی بڑی ولی اللہ ہے، یا کوئی بڑی صحابیہ ہے، یا بڑی مرتبے والی ہے جس سے آقا علیہ السلام اٹھ کر گئے اور اتنا اہتمام اور چادر دے دی؟ اب منظر بتا رہے ہیں امام زرقانی، سن تو لو، دل کے کانوں سے سنو. سنی تو تم نے حدیثیں بے شمار ہیں، کتنی مرتبہ لوگوں سے سنی ہے. میں تو امام زرقانی کی زبان بتا رہا ہوں. کیا فرماتے ہیں؟ آقا علیہ السلام سے پوچھتی ہیں مائی، اے محمد تو کیسا ہے؟ اللہ، یہ پوچھنا تھا کہ سرکار کے آنسو پاک ایسے بہے ہیں کہ داڑھی مبارک سے ٹپ ٹپ پانی نکلنے لگ گیا اور کہنے لگے اماں بہت اچھا ہوں الحمدللہ. اے کیا الفاظ ہیں حدیث کے. آپ کہتے ہیں جب سرکار سے وہ پوچھتی، سرکار کی طرف وہ مائی دیکھتی، صحابہ کہتے ہیں تو سرکار کی نظریں نیچی ہوتی، نیچی نظری کر کے جواب دیتے. دوستوں یہی بات ہے کہ ماں باپ جب بات کریں تو نگاہوں کو نیچی رکھو، سنو بات ان کی، نگاہ سے نگاہ ملا کر ماں باپ کی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ آقا علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی. سرکار نے نظریں نیچی کر لی. اب جب مائی ادھر ادھر دیکھتی تو آپ سرکار ان کا دیدار کرتے محبت سے. صحابہ حیران ہیں، ایسی کون سی جلیل القدر ہستی آج ہماری اس مسجد میں آ گئی ہے کہ سرکار کا اللہ اکبر انداز کچھ
اور ہے۔ اور پھر اٹھے سرکار نے ان کو رخصت کیا، تحائف دیے اور اپنے گھر لے گئے۔ گھر لے جا کر تمام ازواج سے اور اپنی بیٹی سے ملاقات کرائی۔ ملاقات کرانے کے بعد واپس آئے، ایک اونٹ دیا، بہت سارے تحائف دے کر، اور بڑی عزت سے آگے تک مٹی میں چھوڑنے گئے۔ جب واپس آئے ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کوئی انوکھا منظر تھا، یہ تو کوئی انوکھی عورت تھی، یہ تو کوئی حور پری تھی، یہ تو کوئی جلیل القدر عورت تھی جس کی آپ نے اس قدر خدمت کی۔ میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھی؟ سرکار نے فرمایا تم نہیں جانتے، ارے یہ میری اماں سعدیہ حلیمہ تھی جس نے 4 برس مجھے دودھ پلایا۔ قربان جائیے میرے دوستو، 4 برس جس نے دودھ پلایا اس کی آقا ایسی عزت کر رہی ہیں کہ ماں کیا فرمایا، ایک دن اماں سعدیہ چل کے ملن حضور آئی، ایک دن اماں سعدیہ چل کے ملن حضور آئی، ایک دن اماں سعدیہ چل کے ملن حضور آئی، پیارے آقا اپنی چادر، پیارے آقا سونی چادر، اللہ اکبر، پیارے آقا سونی چادر قدمہ ہیٹ بچھائی، ماوا ماوا او ماوا ماوا او ماوا ماوا ٹھنڈیاں چھاواں، ماوا ماوا او ٹھنڈیاں چھاواں۔ اللہ آقا علیہ السلام کا ایک اور ارشاد جو آپ نے سنا ہے، حضور علیہ السلام میں اعلیٰ حضرت کے ملفوظات سے اس حدیث پاک کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں۔ میرے امام کی تو کیا شان ہے، اللہ، خالی اس کے ایک باب پر 4 صفحے بیان کر دوں تو 1.5 گھنٹہ آپ مجھے ضرورت پڑے، لیکن ایک میں صرف جھلک دکھا کے نکل جاؤں گا، اس لیے کہ امام کا ذکر تو ہمارا ہونا چاہیے نا، اسی کے صدقے میں تو ہمیں عشق رسول ملا ہے، ورنہ بدبخت تو ہمیں کھا جاتے، یہ بے ایمان تو ہمیں کھا جاتے، یہ سوالات کرنے والے الٹے سیدھے رسول اللہ کی شان کے خلاف کرنے والے تو ہمیں کھا جاتے۔ قربان جاؤں تیرا احسان اے رضا، تیرا احسان کہ تو اتنا پاورفل آدمی ہے کہ یہ 1000 خودکش بم والے بھی مارتے رہے، لیکن تیرے ایک شعر ان کو ایسا لگتا ہے ان کی مائیں مر جاتی ہیں۔ ایک شعر میں اگر تجھ سے اور جنت سے کیا، وہابی دیوبندی اہل حدیثی چترالوی سارے منافق، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے اردیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض۔ کتنا کلیئر میسج ہے آج ہمارے علماء اہل سنت ڈرتے ہیں دیوبندیوں کو ڈائریکٹ کہنے سے۔ بہت سے ملا ایسے بھی ہیں، پادری وادری شادری جو نام لینا، کیا کرنا، اپنی زبان خراب کرنا، آپ سمجھتے ہیں نہیں اتفاق کرنا چاہیے، اتحاد کرنا چاہیے، یوں نہیں لڑنا چاہیے، یوں نہیں لڑنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، ارے یوں نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن تو اگر امام کا غلام ہے، تو اپنے پیارے امام کا غلام ہے، تو امام اہل سنت کو مانتا ہے، امام اہل سنت کو تو مانتا ہے کہ میرا امام میرا مجدد یہی ہے، تو پھر مجدد نے تو یہ بولا ہے کہ دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا، ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا، اور تیری جنت سے وہاں بھی کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ
ارے تو کیوں بگڑتا ہے, تو ہم سے کیوں جلتا ہے, ہمارے روم کے اندر اتنی بہاریں ہیں, ہماری روم میں اتنی رونقیں, ہماری روم میں نورانیت ہیں, تو شیطانی ڈالنے آ جاتا ہے, تو آ کے مسئلے و مسائل بیان کرنے لگتا ہے. ارے ہم قرآن و حدیثی کی تو بات کر رہے ہیں بدبخت, اب تو فتوے مانگ رہا ہے. اپنے گھر میں بیان کرنا ہو تو بخاری کرتا ہے, اپنے بند میں بیان کرنا ہو تو امام زرقانی بیان کرتا ہے, اپنے گھر میں بیان کرنا اپنے ابن تفسیر اور ابن ماجہ بیان کرتا ہے. جب ہم بیان کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے ابن ماجہ میں نہیں ہے, ابن بخاری میں نہیں ہے, وہ میں نہیں ہے, تو تیرے گھر میں کوئی دوسری بخاری ہے. ارے سدھر جا, اللہ تعالیٰ تجھے سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے, یہی ہم کہہ سکتے ہیں. ورنہ رضا نے تو کہہ دیا, رضا نے تو یہی کہہ دیا, یہ سدھرنے والے نہیں ہیں, یہ تو بگڑنے والے ہیں, اس لیے کہ ان کے لیے تو دوزخ تیار ہے کہ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں. میرے دوستوں بزرگوں, آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہا, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سرکار فرماتے ہیں جنت ماں کے قدموں تلے ہیں. جس کا میرا آج بیان بھی یہی ہے, موضوع بھی یہی ہے کہ ماں ماں ٹھنڈیاں چھاں, ارے بے ادبی جے مادی کی تھی کچھ نہیں ہو رہنا پلے, بے ادبی جے مادی کی تھی کچھ نہیں ہو رہنا پلے, جنت رب نے رکھ چھڈیے, جنت رب نے رکھ چھوڑیے ماں دے پیرا تھلے. ماں او ماں ماں ٹھنڈی چھاواں, ماں ماں ٹھنڈی چھاواں. اللہ کیسی قدم ہے میرے دوستوں. سرکار فرماتے ہیں تیری جنت جو ہے نا ماں کے قدموں میں ہے. آؤ نا, موسیٰ علیہ السلام کا ایک روایت بڑی مشہور یاد آ گئی, ضمن عرض کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے رب سے ایک دفعہ پوچھا, یا میرے رب, یا میرے اللہ, یا میرے مالک, یہ تو بتا میرے رب کریم, جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اے ہے یس, میرا پڑوسی, میرے پڑوس میں کون ہوگا؟ ذہن میں گمان یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا. مفسرین فرماتے ہیں کہ کوئی پروفٹ ہوگا, کوئی اعلیٰ پردے کا وی آئی پی, وی آئی پی جنت میں جائیں گے نا, نیکوں میں وی آئی پی, یہاں کے وی آئی پی نہیں, یہ سیاستدان بدبخت نہیں, یہ وڈیرے نہیں, یہ وہ نہیں جو کلف کے کپڑے اور گاڑیوں میں بڑی بڑی میں گھومتے ہیں, جن کو آپ نے سمجھ لیا استغفر اللہ. وی آئی پی وہ جو تقویٰ کے اندر اعلیٰ مقام ہوں گے. میرے نزدیک وی آئی پی وہ ہے جو حضور علیہ السلام کے عشق میں مرتا ہے اور سرکار کے عشق میں جیتا ہے, اور جب قبر سے اٹھتا ہے تب بھی سرکار علیہ السلام کے عشق میں اٹھے گا, وہ ویری وی آئی پی. تو ذہن میں یہ تھا کہ میری قبر کے اندر پڑوسی کون ہوگا. اور آقا اللہ رب العالمین کا کمال دیکھیں, قرآن ہے, مفسرین فرماتے ہیں کتنے خوبصورت سرکار اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے. اللہ فرماتے ہیں کسائی, آئے ہے کسائی, بوچر, یو نو بوچر, کسائی ہوگا تمہارا پڑوسی. موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے, یا اللہ کسائی؟ بولا ہاں, جا فلانے قصبے کے پاس دیکھ لے. اللہ رب العالمین نے ایڈریس بھی بتا دیا. اب سوچ رہے ہیں یار بڑا عبادت گزار ہوگا, بڑا نیکوکار ہوگا, بڑی خدمت والا, اللہ کی تہجدوں گزار ہوگا. ماں صبح اس کے سوچ کے چلے گئے, جا کے دیکھا تو کسائی صاحب گوشت کاٹ رہے ہیں, جیسے ہمارے کسائی, جیسے وہ کسائی ہوتا ہے, نائی ہوتا ہے. بظاہر ایک پیشہ ہے لیکن ایک ان کا اپنا اسٹائل ہے, انداز ہے. مٹھائی بیچنے والوں کا اپنا انداز ہے, کیک بیچنے والوں کا اپنا انداز ہے, اور جتنے کاروبار کرنے والے ہیں ان کے اپنے ایک انداز ہوتے ہیں. سیلز مین, کپڑے کے سیلز مین, وہ اپنے اسٹائل سے بات کرتے ہیں. سبحان اللہ, جزاک اللہ. مطلق نظر کر رہا ہوں حضرت, محبت کے ساتھ, پیار سے, کیونکہ آپ کا جو سب کا اپنا انداز ہے. مولوی کا بھی اپنا انداز ہے, اللہ فقیر کا بھی اپنا انداز ہے, بیان کرنے والے کا بھی اپنا انداز, سب کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں نا. جس دکان پہ جاؤ تو اگر وہ دکان پہ نام لکھا ہوا ہے کپڑے والے, تو ان کا بیچنے کا انداز ہو رہے. اسی طرح کسائی کے گوشت دینے کا انداز ہو رہا, چاہے وہ امریکہ میں ہو, چاہے وہ انگلینڈ میں ہو, چاہے وہ انڈیا میں ہو, چاہے وہ ترکی میں ہو, پاکستان میں ہو, عرب کنٹری میں بھی ہم کسائی کو دیکھ چکے ہیں. اس کا بھی انداز وہی ہے, مطلب لہجہ اسٹائل وہی ہے جو پاکستانی کسائی کا ہے. بھائی کیا چاہیے, کیا سارے ہڈی کے علاوہ سارا گوشت تجھے دے دوں, پھر ہڈی کہاں لے جاؤں؟ یہ ایک انداز ہے. سرکار موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یار گوشت بانٹ رہا سارا دن, کیا کرتا, گوشت کاٹتا, اور جو نرم بوٹی والے جس کو کہتے ہیں نا بون لیس
وہ گوشت سائڈ پہ رکھتا جاتا تھوڑا تھوڑا اور ہڈی وڈی سب مکس کر کے دیتا، جو لڑتا تو اس کے ساتھ بات کرتا، جا بھائی یہ گوشت ہمارے پاس، یہی انداز۔ حیرت میں پڑ گئے، اللہ نے اس کو جنتی کہا، ارے انداز تو اس کا کوئی نظر نہیں آتا، کوئی عبادت بھی نہیں کرتا نظر آ رہا، کوئی دل میں یہ بھی نہیں ہے، اللہ نے کیسے کہہ دیا چلو آزماتا ہوں۔ قریب چلے گئے، ارے او بھائی میں مہمان پڑوسی ہوں، مہمان بننا چاہتا ہوں، ایک رات تو اپنے پاس گھر میں رکھ لے، اللہ کے واسطے مجھ پر مہربانی کر دے۔ اس نے کہا ارے تو مہمان ہے تو میرے سر آنکھوں پہ چل، میرے گھر لے گئے۔ وہ گوشت جو بون لیس تھا وہ بھی لے گئے گھر، لے جا کر کہا کہ آپ آرام کرو تھوڑی دیر، اس لیے کہ کھانا ہم ساتھ کھائیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ کھانا بنا لوں، کھانا بناؤں گا لیکن کھلاؤں گا سب سے پہلے میں اپنی ماں کو کھانا کھلا لوں، اس کے بعد ہم دونوں آپس میں کھائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ابھی تک رات، کیا وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی مجھے چھوڑ کر عبادت میں لگ جائے گا، ریاضت میں ساری رات عبادت کرے گا، روزے کے لیے سحری کرے گا۔ یہ معاملہ ذہن میں ہوتا ہے نا بندے کے، جب کسی کا آپ بھی مطلقاً کوئی آپ کو کہے کہ یار یہ تو جنتی آدمی ہے تو آپ اس کے پیچھے ہو جاتے، پیر صاحب ہیں، ارے پیر صاحب کے پاس تو 2 دن رہنا چاہیے، جب بھی تو پیر صبح میں مرید بن جاؤں گا، رات کو دیکھوں کیا کر رہا ہے، اٹھ کے دیکھتے ہیں، ابے فجر کی پڑھ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، فجر کی نماز پڑھی نہیں، صبح 11 بجے پیر صاحب اٹھے، پیر صاحب آپ کے پاس ساری رات رہا، میں نے دیکھا نہیں آپ نے فجر پڑھی۔ ابے تو کیسا آدمی ہے، ہماری فجر، ابے ہم نے تو نعوذ باللہ مدینہ میں فجر پڑھی، فجر پڑھتے ہوئے اشراق ہم نے بغداد میں آ کے پڑھی، پھر آئے ہم یہاں کراچی کے اندر، اور تو کہہ رہا تو نے کیا دیکھا، تو نے یہ نہیں دیکھا؟ اب وہ مرید دیکھ رہا، اچھا یہ تو میں نے نہیں دیکھا کہ آپ فجر پڑھنے وہاں چلے گئے تھے۔ اللہ بیچارے کم عقیدہ، چھوٹے عقیدہ، لا علم لوگ اس کی باتوں میں آ کر پھر وہ متاثر ہو جاتے ہیں، ان کے نعرے لگاتے ہیں، اپنی بھی زندگی وہ تو ہے جہنم کا پتلا، اس کے ساتھ تم بھی جا کے اس میں پڑ جاتے ہو۔ علم سیکھو، علم والوں میں بیٹھو، صحبت عالموں کی لو، خدا کے لیے عالم کی لو، عالم نہیں تو پیر ہی نہیں، یاد رکھیے علم والوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہیں علم پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کیا ہیں، 2 نمبر کے لوگ کیسے ہیں۔ ارے بغیر فرائض کے تو کوئی پیر تو اپنی جگہ ہے، انسان کا بندہ نہیں بنتا، تو تم پیر کی بات کر رہے ہو۔ ولایت تو جب ملتی ہے جب اس کے بعد علم ہو پورا۔ ہم جیسے ناقص عاقص استغفر اللہ کیا بولیں آپ کو، بس بات بتانے کی یہ ہے کہ ہم تو بہت عاجز ان کے سارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، بہت گناہ گار ہیں، کسی کی غیبت نہیں ہے، کسی کی برائی نہیں ہے، یہ حقیقت آشنائی جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، موضوع نہیں ہے، لیکن بڑھ جاتی ہے بات، وقت ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اس وجہ سے چلے میرے پاس 5 منٹ 6 منٹ بلکہ 10 منٹ رہ گئے ہیں، صرف 8 منٹ یا 9 منٹ ایسے ہی، تو انشاءاللہ اپنا موضوع کو ختم کرتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے محبت کے ساتھ۔ آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ماں کی خدمت کرے گا نا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کھانا کھلا رہا ماں کو، ماں اپاہج ہے، بستر پہ لیٹی ہے، جب وہ ایک نوالا ماں کے منہ میں ڈالتا، ماں کہتی ہے بیٹا قربان جاؤں، تو میرے بغیر نہیں کھاتا، مجھے کھلائے بغیر نہیں کھاتا، اللہ تجھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کل جنت میں پڑوس عطا فرمائے۔ آئے ہیں، یہ وہ دعا کر رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا رحمت کے فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، سمجھ گئے اللہ نے کیوں کہا یہ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی ہے، اس لیے کہ ماں کی دعا، ماں ٹھنڈیا چھاواں، ماواں ماواں ٹھنڈیا چھاواں، ماواں ماواں، اس ماں کی وجہ سے جو ایک شعر میں نے پڑھا اس کی تشریح کر کے ختم کروں ذکر کو، ایک ماں کی وجہ سے ایک بہت جلیل القدر جس کو داتا صاحب لکھتے ہیں کہ کوئی 40 راتیں 40 دن ان کے مزار پہ چلا کر لے، اللہ والا بن کے باہر مزار سے نکلتا ہے۔ میرے شاپ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، داتا گنج بخش علیہ حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، جلیل القدر جس کو غوث پاک کہیں کہ یہ میرے دور میں ہوتے تو میں ان سے فیض لیتا۔ داتا گنج بخش علیہ رحمت الرضوان، داتا صاحب علیہ رحمت الرضوان نے فرمایا با یزید بستامی علیہ رحمت الرضوان کے بارے میں 14 برس جنگلوں میں رہے، اللہ کی یاد میں وظائف کیے، عبادت کیے، ریاضت کی، اور جودو اتنا زیادہ تک وہ اختیار کیا اپنے اندر کشف کے ساتھ، اور تصوف میں اس سمندر میں آپ تھے کہ مفسرین جنہوں نے لکھا ہے بیان کرتے ہیں کہ جس کی حد نہیں کہ پتے کھا کے گزارا کیا، لیکن اللہ کے ساتھ توجہ کی کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے مل جائے، میں اللہ والا بن جاؤں۔ 14 برس وہ، اور یہ بھی سن لیجیے آپ جانے سے پہلے اس عمل سے 14 برس پہلے ماں سے پوچھا، ماں تیرے حق ہے مجھ پر، تیری خدمت کرنا مجھ پہ حق ہے، لیکن تو اجازت دے تو میں اللہ کی یاد میں اللہ کو پانے کے لیے جنگلوں میں نکل جاؤں، اگر تو اجازت دیتی ہے۔ ماں نے کہا دعا کی، بیٹا اگر تجھے میری وجہ سے اور میری خدمت نہ کر کے اور تجھے جنگل میں جانے سے اللہ ملتا تو جا، میں تجھے دل سے اجازت دیتی ہوں، جا چلا جا، اللہ کو پالے تو میرا بیٹے، تو جا کو اللہ کو پالے۔ وہ چلے گئے،
14 برس تک کچھ حاصل نہیں ہوا بایزید بسطامی علیہ رحمت الرضوان کو. ایک دن گھر کی طرف آئے, بھٹکتے بھٹکتے دیکھا رے میرا گاؤں آ گیا, آج تو چلو ماں سے ملتا ہوں. ماں سے ملے, جیسے گھسے دیکھا ماں تہجد پڑھنے کے لیے وضو کر رہی ہے, دروازہ بند تھا. جیسے دروازہ لاک کرنے لگے غیب سے آواز آئی, او بسطامی تو رب کو ڈھونڈنے نکلا ہے, تیرا رب تو تیری ماں کی خدمت میں, تو اس کی خدمت کر لے, ماں تجھے رب مل جائے گا. تو رب ڈھونڈنے جنگل میں کہاں گیا؟ ماں ماں ٹھنڈیا چھاواں. باقی تو واقعہ آپ نے سنا. ساری رات ایک گلاس پانی لے کر رہے اور کہا, ماں نے پوچھا صبح, ارے میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا. ماں تو نے پانی مانگا تھا, میں پانی لے کے آیا, تو سو گئی. پھر میں نے سوچا کہ کاش اگر میں چلا گیا اور تو پھر دوبارہ اٹھی تو خدا نہ خواستہ اللہ ناراض نہ ہو جائے, تو ساری رات کھڑا رہا کہ شاید تو ابھی اٹھے گی ابھی اٹھے گی, اور جگایا اس لیے نہیں کہ یہ بے ادبی ہے کہ بس صبح اٹھی اور ماں نے ہاتھ اٹھا لیے, اللہ اس نے میری ایسی خدمت کرتا ہے, یہ میرا بیٹا یہ تجھے پانا چاہتا ہے, یا اللہ تجھے تو آج اس کو اپنا بنا لے, اپنا ولی بنا لے. اللہ نے اسی وقت دعا قبول کی اور جلیل القدر ولی بن گئے. ماں ماں ٹھنڈیا چھاواں, ماں دی خدمت کر بسطامی اچا رتبہ پایا. ماں دی خدمت کر بسطامی اچا رتبہ پایا. ماں سب تو پہلا مرشد, ماں سب تو پہلا مرشد, غوث یہی فرمایا, ماواں ماواں ٹھنڈیا چھاواں, او ماواں ماواں ٹھنڈیا چھاواں. میرے دوستو آخر میں ایک روایت ابو اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ امام ہیں, محدث, تمام محدثوں کے, بخاری کے امام استادوں میں, دادا استادوں میں, اور جلیل القدر محدث حضرت ابن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ مدرسے میں درس دے رہے تھے تو طلبہ آئے, ایک طالب علم آیا اور کہنے لگے, استاد محترم آج آپ کی داڑھی میں جو نور ہے نا ایسا کبھی ہم نے نہیں دیکھا, اتنی آپ کی جیسے موتی جواہر آپ کی داڑھی پہ چمک رہا ہے. اللہ اکبر. مائک بند کر دیجئے بیٹا, اپنا مائک بند کر دیجئے, ساؤنڈ زیادہ آ رہا ہے. جزاک اللہ. تو کیا ہوا, تو ہوا کیا کہ آپ نے فرمایا تو نے کیسے سمجھا؟ بولے یا استاد یا استاد. ماں ماں ٹھنڈیا چھاواں. جزاک اللہ. بس اپنا مائک بند کر دو, 2 منٹ کی بات ہے, میرا بیان ابھی اینڈ ہونے والا ہے, تو پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. لیکن آپ کا مائک بند کر دو, آپ کی آواز آ رہی ہے تو یہ روم کے اندر یا انٹرنیٹ پہ لوگوں کو جا رہی ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں. تو یہ صاحب آپ کا بیان اپنا ختم ہے یا کمپلیٹ کر رہے ہیں؟ آ جائیں مائک میں, آپ کے لیے مائک فری کرتا ہوں. جزاک اللہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ الخیر. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ شکر ہے, دل آخری وقت میں گیا. خیر کوئی بات نہیں, بس آخری بات کر رہا تھا. میں عرض کر رہا تھا کہ بایزید بسطامی کو ولایت ملی تو ماں کے صدقے. کیسے کہ ماں دی خدمت کر بسطامی اونچا رتبہ پایا. ماں دی خدمت کر بسطامی اونچا رتبہ پایا. ماں ہے سب تو پہلا مرشد, ماں ہے سب تو پہلا مرشد, غوث یہی فرمایا, ماں ماں. حضرت ابو اسحاق ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث, بڑے بڑے استاد, بڑے بڑے محدثوں کے استاد, امام بخاری اور دیگر محدثوں کے استاد. آپ فرماتے ہیں ایک دن میں مدرسے میں بیٹھا تھا کہ کچھ طالب علم میرے پاس آئے. ایک آیا اور کہنے لگا, یا میرے استاد آپ کی داڑھی مبارک پر نور اور جوہرات چمک رہے ہیں, آپ کی داڑھی پہ اتنی نور ہوئی ہے آج کہ کبھی ہم نے نہیں دیکھی. فرمایا کیسے؟ بولے کل رات میں نے خواب میں بھی دیکھا کہ آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ
جنت سے نکل رہے ہیں اور آپ کی داڑھی اتنی نورانی ہے، ہم حیران رہ گئے، آپ بتائیے نا اس کی تعبیر کیا ہے؟ دوسرا آیا، دوسرے نے بھی یہی کہا، طالب نے، کہ یہ میں نے بھی آپ کی داڑھی پہ ایسا ہی دیکھا کہ اتنا نور نکل رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ کی داڑھی نور سے اور جوہرات سے چمک رہی ہے، اللہ اکبر، اور اس میں خوشبو آ رہی ہے۔ اب سنیے، امام فرماتے ہیں واہ، میرے رب نے تو میرے خواب، تمہارے خواب کی حقیقت ہی مجھے دکھا دی۔ کل ایسا ہوا، میری ماں اور میں تنہا رہتے ہیں، نہ میرے بیوی بچے ہیں، گھر میں میری ماں سارا دن کام کرتی ہے، کام کر کے جھاڑو پوچھ کھانا بناتی ہے، ہم دونوں نہ شام کو جب میں مدرسے سے جاتا ہوں ساتھ کھانا کھاتے ہیں، جب ہم ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو دکھڑے روتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کل رات کو جب میں گھر تھوڑا دیر سے پہنچا، آدھے گھنٹے گھر میں، تو دیکھا کہ ماں کام کرتے کرتے چارپائی پہ لیٹ گئی، چارپائی پہ میری ماں لیٹ گئی۔ جب میری ماں چارپائی پہ لیٹ گئی تو مجھے خیال آیا کہ میں نہ اٹھاؤں۔ آواز بند کر دو بھائی، آواز بند کر دو۔ میری ماں چارپائی پہ لیٹ گئی اور میں جو ہوں اس کو اٹھایا نہیں، میری ماں کو، اور میں نے دیکھا کہ میری ماں کے پیر جو ہے نا مٹی ہوئے تھے، ظاہر کام کر کے تھکی ہوئی سو رہی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیا خیال آیا، ابو اسحاق فرماتے ہیں میں قریب گیا، میری ماں کے قدموں کو میں نے چوما پیار سے، اور میرے دل میں خیال آیا عجیب سا، میں نے اپنی داڑھی مبارک سے میری ماں کی پیروں کے تلووں کی مٹی کو صاف کرتا رہا جھاڑو کی طرح۔ اے ہے، شاید اللہ نے اس کا بدلہ تمہیں خواب کی شکل میں دکھا دیا کہ میری داڑھی کو جنت والی داڑھی اور نورانی داڑھی بنا دی، کہ ماں ٹھنڈیاں چھاؤں۔ آخر میں یہی پیغام ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو ماں کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم سب کو دوستوں، ماں ہو باپ ہو، میں نے سارے حقوق آپ کو مطلقاً بیان کیے ہیں، لیکن آج ماں کا ذکر تھا پیاری، آج مجھے اپنی ماں یاد آ رہی تھی، آج آپ کو ماں بھی یاد آنی چاہیے۔ بس ان کے لیے ہمیشہ 5 وقت دعا کرو اور چک نہ ہونے دو۔ یاد رکھو، ماں دعا کرتی، بیڑا پار ہو جاتا ہے، بندہ ولی بن جاتا ہے۔ ولایت ڈھونڈنے کہیں اور جاتے ہو تم، لیکن تمہارے گھر میں جنت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی تحت الجنہ کی جو حدیث تھی نا، الجنت تحت اقدام امہا پہ یہی کہا کہ بندہ عبادت کس لیے کرتا ہے؟ بندہ عبادت اس لیے کرتا ہے کہ جنت ملے، اتنی ریاستیں کرتا ہے جنت ملے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی قسم، ماں کے قدموں کو دیکھ لے، اس کی خدمت کر لے، اس کو چوم لے، بس تو سمجھ لے تیرے گھر میں ہی تیری جنت ہے۔ تجھے جنت اتنی بڑی جس کے لیے دنیا بھاگ رہی ہے تیرے گھر میں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جس روم میں میرے بیان کو سنا، اللہ اس پہ خصوصی طور پہ ہمیں اپنے اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اندر اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ گناہگار میں جو چھوٹی موٹی جھوٹی موٹی کوئی غلط بات یا اس قسم کی کوئی ایسی بات ہوئی ہو روم کے اندر، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ اپنی معافی کے بعد ہم سب پہ خصوصی کرم فرمائے۔ کراچی کے حالات کو اللہ تعالیٰ اچھا کر دے، پاکستان کے حالات کو اچھا کر دے، انڈیا کے حالات کو اچھا کر دے، تمام مسلمانوں کو خیر و عافیت نصیب فرمائے، سب کے بیڑے پار فرمائے، روم میں بہاریں نصیب فرمائے، علم کی بہاریں نصیب فرمائے، علم جو پھیلاتے ہیں کسی طرح سے بھی اللہ ان کے مقام کو تو بلندی عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء، جزاک اللہ فی الدارین۔ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دعا کریں اللہ تعالی ہمارے سید صاحب کے اور تمام علماء اہل سنت کے علم، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کا اور تمام علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پہ تاثیر قائم و دائم فرمائے، ان کے اور تمام علماء اہل سنت کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقے ہمارے بھی علم میں، عمل میں اور عمر صالح میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک سوال میرے پاس پی ایم میں آیا ہے، وہ میں کر دیتا ہوں، ورنہ ایسا نہ جن بھائی کا سوال ہے وہ ناراض ہو جائیں، کیونکہ ان کی ناراضگی کا مجھے بہت ڈر لگتا ہے، ان کی ناراضگی کا مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اور وہ اس روم کے بہت ہی ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں، تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے ناراض ہوں۔ آپ کی خدمت میں سوال پیش کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ
اگر والدین اولاد کے لیے جو ملک چھوڑ کر جائے، یعنی جو بھی مال چھوڑ کر جائے یا جو بھی جائیداد یا جو اس کی وراثت ہے وہ چھوڑ کر جائے، اور اولاد اس ملک کو یا اس مال کو برے کاموں میں خرچ کرے تو کیا انہیں عذاب ہوگا، اور نیک کاموں میں خرچ کریں تو ثواب ملے گا؟ یہ سوال ہے ہمارے روم کے بہت ہی زبردست اسلامی بھائی کا. ان کا سوال ہے کہ اگر اولاد جو ہے اس کو نیک یا برے کاموں میں خرچ کرے تو اس کو ثواب یا گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا. چلے جی حضرت آپ تشریف لائیے، آپ جواب ارشاد فرمائیے. اس کے بعد تمام اسلامی بھائی اسی طرح سے ہینڈ ریز رکھیے گا، پھر ہمارے سوال جواب کا سیشن بھی ہوگا، ٹھیک ہے، ذہنی آزمائش کا پروگرام بھی ہوگا انشاءاللہ. تو حضرت آپ تشریف لائیے مائک پہ، میں آپ کے لیے مائک فری کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن و حدیث کی روشنی میں جو سوال کیا ہے میں عرض کرتا ہوں میرے دوستوں، یہ مسئلہ وہ بیان کیا کہ ایک تو ہوتا وراثت جو ماں باپ کے جانے کے بعد بندے کو ملتی ہے، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کہ بندہ اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے اور کما کے اس کو زندگی میں ہی مالک بنا دیتا ہے. جیسے آج کل تو ہمارے یہی رواج ہے کہ ہر آدمی سوچتا ہے بس میری اولاد اور رشوت یہ دنیا بھر کے جو بھی جیسے بھی غلط کام میں اچھے کام میں بھی دولت جمع کر کے اولاد کے لیے کرتا ہے، اور وہ اولاد اس کو غلط کاری میں ڈالتی ہے. لیکن بندے کی نیت کیا ہوتی ہے؟ بندے کی نیت کیا ہوتی ہے کہ میری اولاد میرے جانے کے بعد یار عیش کرے. حالانکہ نہ اس نے اپنی اولاد کی تربیت کی. پہلا تو سوال یہ ہے کہ اس نے دین پر تربیت کی ہے نہیں. پہلا تو سوال اس سے اوپر یہی ہوگا نا. بات کی بات ہے، دولت تو دور کی بات ہے کہ اس کا عذاب یہ ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. اگر تو نے اپنے اولاد کی تربیت صحیح کر لی تو اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے. تو یہ تو فتنہ ہے. فتنے سے مراد آزمائش. اگر فتنے کو اردو ترجمہ کریں گے فتنے کے معنی تو آزمائش. اللہ نے تمہیں مال اور اولاد دی ہے آزمائش کے لیے. اب تو اس اولاد کو تربیت کیسی کرتا ہے؟ اگر دین پہ تربیت کی یقینی طور پہ تو آپ اس پہ تو امید رکھیں نا. اگر میں تھوڑی سی مثال دوں آپ کہ آج انشاءاللہ اسلامی دعوت اسلامی کے اندر اس ماحول کے اندر جو وابستہ ہیں لوگ لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، ہر جگہ ہیں. ان کے والدین بھی جائیداد چھوڑ کر جاتے ہیں، ان کے خرچ کرنے کا بھی انداز آپ کو پتہ ہے. لیکن ایسے ناخلق اولاد جن کی تربیتی ماں نے کبھی نماز پڑھنے کی نہیں کی. آپ خود سوچیں نا، حکم تو یہ کہ آپ نماز پڑھنے جاؤ تو اولاد کو نماز کا حکم دو. تو اگر وہ نہیں دے گا تو کل تو پہلے اس کی پکڑ ہوگی. وہ جائیداد تو دور کی بات ہے، ظاہر ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا بات. یہ تربیت کا خدا نے عذاب بالکل ہوگا. عذاب تو پہلا پکڑ ہی وہی ہے کہ تو نے اپنی اولاد کو کیوں نہیں کیا. وہ کہے گا میری ماں میرا کیا قصور، میں تو اس کو زیادہ چھوڑ کر آیا تھا. تو اللہ تو پوچھے گا نا کہ تو نے اس کو تربیت کی، صحیح دین بتایا کہ دیکھ میرے جانے کے بعد اگر تو غلط کاری میں خرچ کرے گا تو اس کا پورا عذاب نازل ہوگا. جب تو اس پہ تعلیم دے کر نہیں آیا تو اب تو یہاں کیا سوال کر اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تو پوچھے گا انما اموالکم واولادکم فتنہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تحفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. وہ تو غفور الرحیم ہے، بے شک نیتوں کے سوا دیتا اللہ. لیکن تو جس نیت سے دے کر آیا اور تو نے اپنا کام کر لیا، اس کو دین متین پہ چلا گیا، اب اس کے بعد وہ بے ایمان ہو گیا، پھر تو اللہ جانتا ہے بہتر، پھر تو تیری مسئلہ نہیں ہے. لیکن تو نے تربیت ہی نہیں کی، نہ کبھی نماز کا بولا، نہ کبھی روزے کا، نہ کبھی دین پہ، نہ کبھی تو نے سلسلہ کیا، تو پھر اس کا عذاب تو شروع سے ہی سٹارٹ ہو جائے گا کہ پہلے تو اولاد تجھے میں نے دی، اس کا بتا، مال تو بعد میں پکڑوں گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھیے آج کل جھگڑا یہی ہے. اور بات میرے سے چھیڑ دی تو 2 منٹ میں لے لوں گا. حسان بھائی آپ کے مجھے ذکر چھیڑ دیا تو آپ سن لیجئے. آج کل ہمارا جھگڑا کیا ہے مجھے آپ بتائیے. یقین کرو میں کسی کو تلقین کرتا ہوں، حسان بھائی سے، میمن بھائی سے، کسی بھی بھائی سے جو بھی تمہارے روم میں، ساگر بھائی سے، آپ کے ویلی بھائی سے، حافظ صاحب پلیز ماں باپ کی خدمت کرو یار، بری بات ہے. کیا جواب آتا ہے پتہ ہے آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں آپ کو. آپ میرے پریکٹیکل میں رہنا. آپ یہ بات کہتے ہیں یار حضرت آپ کیا بتائیں آپ کو یار، وہ بڑے بس ہر وقت اکڑ میں رہتے ہیں باپ بھی یار ہمارے. یار ابھی میں چاہتا ہوں کہ ان کی خدمت کرنا، ایسا نہیں ہے میں چاہتا ہوں خدمت کرنا، جب بھی خدمت کرنے جاؤں گا ابے تو ناکارا، یا ڈانٹ دیتے ہیں مجھے اور یوں کرتے رہتے ہیں اور یوں ہر وقت یہ کرتے رہتے ہیں، سمجھتے نہیں. اب کوئی بات سمجھاؤں گا تو کہنے لگے بھائی یہ ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا ہے، ایسے کر تو. ارے ہم کہتے ہیں بابا یہ آج کا دور ہے یار، ایسا نہیں کرو. تو کہہ رہے ہیں بس اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور پھر دیکھیے نا، میں آپ یہ بھی تو سمجھیے نا حضرت، میں تھوڑا غریب ہوں، میرا بھائی بڑا ہے نا، پیسے والا ہے، تو اگر ماں باپ اس کا حق ہے نا زیادہ خدمت کرنا. دیکھو نا اس کو کرنا چاہیے نا، اتنا مال ہے اس کے بعد تو یار میں پھر بھی کرتا ہوں. لیکن وہ پھر میرے بچوں کو ڈانٹتے ہیں
یار اب یہ دیکھیں نا یہ سارے ہی با ٹی شاں یہ شیطان ڈالتا ہے. یاد رکھیے خدا کی قسم میرے سرکار فرماتے ہیں خدمت میں تو کسی کا بہانہ نہ ڈھونڈ. تجھے جائیداد سے اٹھا کے باہر پھینک دے تیرا باپ, جہاں میں تجھے ایک پیسہ نہیں دیتا تیری ماں پھینک دے, جہاں تجھے ایک پیسہ نہیں دیتا. خدا کی قسم اس وقت بھی اف نہ کرنا اور گلا نہ کرنا کسی سے کہ میرے ماں باپ نے مجھے پھینک دیا, مر جائے گا تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی. سرکار کی حدیث سن لو. اب آگے یہ بات تو میں تفصیل تو نہیں جا رہا تھا ورنہ وہ لمبی ہو جاتی. حضور علیہ السلام کے دربار اقدس کے اندر ایک صحابی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ انا والدین, والدین پہ سوال ہے. سرکار نے مجھ پوچھ. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے والدین نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا ہے, مجھے یہ کیا, مجھے گھر سے نکال دیا, جائیداد نہیں, مال نہیں دیا, روٹی نہیں دیا, وہ نہیں دیا. حضور نے اس کو اٹھایا اور کہا اللہ نہیں تجھے مار بھی دے تو ان کی خدمت کر. اللہ قربان جاؤں سرکار پہ. بولا تجھے بے دہور مار دیں تیرے والدین, حالانکہ والدین کبھی مارتے ہیں کسی اولاد کو اچھائی کے لیے نا. اگر وہ جائیداد نہیں دیتے تو بدتمیزی ہماری دیکھنی چاہیے کہ ہم کتنے بدتمیز ہیں. ہمارے کا فرما برداری سارے زندگی کرتے نہیں, اور اگر جائیداد میں ایسا کچھ نہ دیں, کچھ معاملہ نہ کریں, وہ تو ان کی پکڑ ہے نا اوپر. جو کرتے ہیں معاملہ وہ معاملہ ان کا ہے, لیکن تجھے تو ان کی خدمت کرنی ہے. ماں سوائے شرک کا مسئلہ بھی ایک سن لیجئے آخری, کہ شرک یہ ہے. فقہ امام شامی علیہ رحمۃ رضوان نے فرمایا اپنی کتاب میں, فقہی کتابوں میں بھی ہے کہ آپ بہت سی کتابوں میں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ تمہیں بولے نا شرک کا کہ مجھے مندر لے جا, مجھے گرجا لے جا, مجھے باپ یہودی ہے, باپ کافر ہے, باپ عیسائی ہے, کہ مجھے گرجا لے جا, تو یاد رکھ اس کو گرجا لے جانا نہیں ہے تجھے. محبت سے کہہ دینا ابا تو خود جا کے سفر کا انتظام کر, کوئی ٹیکسی لے یا کرایہ کر یا بس میں جا, خود پہنچ جا. فقہ امام فرماتے ہیں تجھے لے کے نہیں جانا اس کی عبادت گاہ پہ, بس یہ ٹال مول کر کے اس کو بولے خود ہی کر لے گا. وہ خود اپنی کنوینس سے گرجا جائیں, اور گرجے پہنچ کے جب گھر واپس آئیں اور ان کو کنوینس کی ضرورت پڑے, وہ تجھے فون کریں ابا بیٹا مجھے یہاں سے لے جا اپنے گھر کی طرف. اب حکم ہے کہ تجھے لازمی اس گرجا سے اپنے گھر کی طرف لے جانا. اس قدر والدین کے حقوق ہے میرے دوستوں کہ گرجے سے گھر تک تو لے جانے کی اجازت ہے, ورنہ تو گناہ گار ہوگا اگر انکار کرے گا, لیکن گھر سے گرجے کی طرف نہ لے جانا. بس یہ ہے شرک سے مشرک والدین کے بارے میں بھی اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ جی. جزاک اللہ کے سارے سوال پوچھنا بھی جو ہے وہ آدھا علم ہوتا ہے, اور اچھی بات ہے جناب سوال پوچھا گیا تو ہمارے بھی علم میں اضافہ ہوا, اور پوچھنے سے ہی جو ہے وہ آدمی سیکھتا ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ جب بھی سید صاحب بیان فرمائیں آپ لوگ اس ٹاپک کے حوالے سے ایک دو سوالات کر لیا کریں آخر میں, ٹھیک ہے نا, ایک دو سوالات. جیسے آج ٹاپک تھا